انگریزی میں کہتے ہیں ٹو کریٹ میس. پنجابی میں نے ترجمہ کیا کہ دو ترجمے کیے ہیں, ایک گھٹ ڈالنا, ایک کڑمس ڈالنا. یہ وہ کام کر رہے ہیں. عمران خان کی جتنی پالیسیاں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس وقت, یعنی کہ اگر وہ آرمی چیف کو نہیں لانا چاہتے تھے تو ان کی بیوقوفی تھی کہ ان کے شور مچانے سے آرمی چیف کوئی اور آ جائے گا, جو آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا, اور وہ نہیں چاہتے تھے یہ آئے, وہ آ گیا. یہاں اگر ان کا خیال ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے, یہ بھی نہیں ہونا, اس طرح کے فیصلوں سے نہیں ہو جاتا. وہ یہ سارا گند اس لیے ڈال رہے ہیں, کرمس اس لیے ڈال رہے ہیں کہ وہ ایک تو جیل جانے سے ڈرتے ہیں, سب سے بڑی بات. نہیں, جب آپ نے یہ بات جو کی الیکشن کروانے والی, تو الیکشن تو وہ صدر صاحب نے پھر بتائی یہی بات, وہ صدر صاحب کی اسی بات میں صدر صاحب نے کہا کہ 25 مئی کو ہو جانے تھے الیکشن, اگر یہ لوگ لانگ مارچ لے کے نہ نکل پڑتے. اسمبلیاں تحلیل ہونے کی تیاری ہو چکی تھی, اور صدر صاحب کو کسی نے تو یہ بات بتائی تھی نا, اور ہم نے بھی ان دنوں میں یہ بات سنی تھی کہ میاں صاحب نے لندن سے فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. پھر یہ دیکھیں, اگر ایک مقصد ان کو مل رہا تھا تو پھر اس مقصد کو ملنے سے روکنے کے اندر بھی عمران خان صاحب نے خود ہی حرکت کی, لانگ مارچ نکال کر. بات یہ ہے کہ عمران از ناٹ اے پولیٹیشین. ہماری اصغر خان صاحب جو تھے, ماشاء اصغر خان صاحب, ہی واز اے ویری نیٹ پولیٹیشین. اور جو زندگی میں نے 2.5-3 آنےسٹ پولیٹیشین دیکھے ہیں, وہ تھے فیصل غفور تھے, اور شیربا مزاری میں اس زمانے میں 3 نام لیا کرتا تھا, بہت اچھے تھے. لیکن ہی واز ناٹ اے پولیٹیشین بیسیکلی, یعنی کہ جس سے ایک پالیٹکس بھی ایک خاص ذہن کا نام ہے نا جی, وہ ان میں نہیں تھا, اصل اس میں بھی نہیں ہے. اور اس کی پوری پارٹی میں جو اصل پولیٹیشین ہے وہ ان کی یہ بات نہیں سنتا. اور کچھ تو جو نمبر 2, 3, 4 ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہے. پولیٹیکل مائنڈ ایک خاص طرح کا ذہن ہوتا ہے جو عمران خان کا نہیں ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا جو بات رہ گئی, وہ یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے. ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جیل نہ جائے, ٹارگٹ یہ ہے کہ نااہل نہ ہو, اور جیل جانے سے بہت ڈرتا ہے. 8-10 دن سیاستدان کو تو جیل جانا پڑتا ہے. جب 8-10 دن جیل میں رہا تھے یہ, تو اس میں جو آفیشل ہیں جیل کے, ان کی جو رپورٹس ہیں جو بتاتے ہیں, کچھ نہ پوچھیے کیا حال تھا. جیل کاٹنا بھی کسی کا کام ہوتا ہے. یہ بنتا تو بڑا بہادر ہے نا, بہادر بنتا ہے. پشاور میں صبح بیٹھا رہا کچھ دن, اب لاہور میں بیٹھا ہوا ہے. بنی گالا جاتے ہوئے ڈرتا ہے جہاں اس کا گل ہے. اسلام آباد میں پکڑ نہ لیں گے, کورٹ میں آ جانا پڑے گا. یہ کسی طرح اس سچویشن سے اپنے آپ کو ہٹانا چاہتا ہے. یہ بڑی سخت بات ہو جاتی ہے, لیکن یہ سخت کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ ملک کے حالات وہاں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں اس قسم کی سیاست کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں. وہ مساق جمہوریت ہوا تھا, آپ کوئی بات طے کریں, ورنہ اس ملک میں ملک تو رہے گا. جمہوریت کا رول بیک کرنا چاہتے ہیں آپ, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جمہوریت کو کرنا چاہتے ہیں, عوام کو اور پیسنا چاہتے ہیں مہنگائی میں یا اس صورتحال میں. نہیں تو وہ تو میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے عوام کو مہنگائی میں پیس دیا. میرے وقت میں تو بہت اچھے حالات ہیں. اس میں بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن لمبی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو آج حالات ہیں اس کو پیدا کیا گیا سن 16 کے آخر میں. اس وقت جب فیصلہ کیا گیا, دھرنا بھی تھا, اس کے باوجود معیشت جو تھی وہ بہت اچھی چل رہی تھی. بڑی انہوں نے سی پیک کے ذریعے سے 2 باتیں ہیں, ایک تو سی پیک کو رول بیک کرنے کی کوشش کی گئی, عمران کے آتے ہی وہ جو کام شروع ہو گیا, اور دوسرا بات یہ تھی کہ اس کے نتیجے کے طور پر جس طرح نواز شریف کو نکالا گیا ہے, وہ اسی وقت بہت سے قانون دانوں نے کہا کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل اور ان لافل ہے جس طرح کیا گیا. میں اس پر بحث نہیں کرتا اس وقت موضوع, لیکن آج ہی جاوید چودھری صاحب کا ایک کالم چھپا ہوا ہے اخبار کے اندر, اس میں انہوں نے کہا ہے جناب باجوہ صاحب کو ایٹریبیوٹ کر کے کہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحبان کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے, اور میرے آخری وقت تک ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے. میاں صاحب ان کے ساتھ اچھے تعلقات کا صلہ پھر انہوں نے اس طرح دیا ہے. نہیں, میاں صاحب کے بارے میں اچھے تعلقات کے بارے میں جب نکال بھی دیا گیا تو ان سے پوچھا گیا, انہیں کہا کہ میں انہیں سیکورٹی رسک نہیں سمجھتا, میں نواز شریف کو سیکورٹی رسک نہیں سمجھتا. لیکن جو بات ہوئی نواز شریف کو نکالا گیا, عمران خان کو پروٹیکٹ کیا گیا, ان کو لایا گیا, لانے کے بعد ان کو نکالا گیا. یہ ساری ہم آتے ہیں. نکالنے کے بعد ان کو فوری طور پر, یعنی کہ اس بات کی ایفرٹ ہونی چاہیے تھی کہ ان کو اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کا موقع نہ دیا جاتا. ہمارے جو برز ضمیر ہیں بیٹھے ہوئے انٹیلیجنس کے, اپنی آپ کو ذہانت کی بائی باپ سمجھتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آئی. عمران اس عرصے میں دوبارہ کھڑا ہو گیا, ایسا کھڑا ہو گیا کہ اب وہ ایک قوت
ماننا پڑتا ہے. اور وہ قوت ہے جس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے کسی ہٹلر کو آنے نہیں دیا، قبول نہیں کیا. مغربی ممالک میں خطرہ پیدا ہوا ٹرمپ کے بعد ایکسٹریم رائٹ آ جائے گا، ایکسٹریم رائٹ ان معنوں میں جن میں وہ استعمال کرتے ہیں، تو وہاں جمہوریت کی طاقت سے اس کو روکا گیا. ہمارے پاس جمہوریت کی طاقت وہ ہے نہیں جو ان کو روک سکے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور یہ وہ خطرناک صورتحال ہے کہ ایک طرف وہ قوتیں جو اس ملک میں وہ ان کو آنے نہیں دینا چاہیں گی، اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ اس کی پاپولس فورس ہے وہ آنا چاہے گی. اس کلیش کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں.